علماء کرام خبردار ہوں، ذرا سبق کے ساتھ ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن کا پیریڈ ہے، تفسیر کا پیریڈ ہے، اللہ آپ کے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں ولا شک فی صحت مذہب السلف فی ھذا، اس مسئلے میں سلف کے مذہب کے درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کس مسئلے میں؟ جی لقمان، یعنی کہ صفت مجیء کو مانا جائے گا اور یہاں پہ کسی تقدیر اور اضمار کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جی، رک جائیں۔ کہتے ہیں کہ سلف کا مذہب بالکل واضح ہے اور درست ہے ایسے مسئلے میں، اس کے باوجود میں نے اس آیت کا تذکرہ یہاں پہ کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں لیکن میں نے اس اختلاف کو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اختلاف مذکور ہے فی جلی کتب تفسیری، اکثر کتب تفسیر میں۔ سردار صاحب، اگر اللہ کی مدد نہ ہو، سلف کا مذہب صحیح طرح نہ پڑھا ہو اور اس قسم کی کتابیں آپ نے نہ پڑھی ہوں، قواعد نہ پڑھے ہوں، تو انسان متاثر ہو جاتا ہے کہ ہر تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم عام طور پہ کن کتب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ متاخرین کی کتب کا، اور یہ سب متاخرین ہیں، ابن عطیہ وغیرہ یہ سب متاخرین ہیں۔ تو یہ جن کو بھی آپ پکڑیں گے وہاں پہ یہی تقدیر لکھی ہوگی تو انسان متاثر ہوتا ہے پھر کہ سب نے لکھا ہے جی۔ تو اس لیے وہ آپ کو خبردار کر لیں لِأَنَّهُ مذکور، کیونکہ یہ مذکور ہے فی جلی کتب تفسیری، یعنی کہ عام کتب تفسیر میں، اکثر کتب تفسیر میں، خاصتاً المتأخرۃ منہا، خصوصاً وہ جو ان میں سے متاخر کتب تفسیر ہیں۔ تو نمبر ایک میں نے اس لیے بیان کیا کہ چیز موجود ہے کتب تفسیر میں۔ نمبر دو، وَحَتَّى أُبَيِّنَ دَوْرَ الْقَاعِدَہ، حتیٰ کہ میں اس قاعدے کا کردار بیان کر سکوں، اس قاعدے کا کردار بیان کر سکوں۔ کون سا قاعدہ؟ التی نحن بصدد عرضها، جس کو ہم پیش کرنے کے درپے ہیں، جس کو اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کا کردار واضح کر سکوں۔ کس مسئلے میں اس کا کردار؟ فی ترجیح فی مثل ھذا الخلاف، اس قسم کے اختلاف میں راجح قرار دینے کے معاملے میں۔ جی، اگرچہ کتاب و سنت کے دلائل، صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین کے اقوال تغنی عنہا، وہ ہمیں مستغنی کر رہے ہیں اس سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دلائل اتنے زیادہ ہیں۔ وذالک، کیونکہ حذف و اضمار کا دعویٰ اس آیت میں اور اس جیسی آیات صفات میں باطل، یہ دعویٰ کیا ہے؟ باطل ہے۔ لأنہ لا دلیل علیہ، کیونکہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ آیت کے الفاظ میں سے، نہ آیت کے سیاق میں سے، اور نہ کتاب و سنت کے دلائل میں سے، کوئی دلیل نہیں، نہ الفاظ میں، نہ سیاق میں، نہ کتاب و سنت کے دیگر دلائل میں، کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تائید کرے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں یہ بڑی اہم باتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، بڑی اہم باتیں جو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں والذین ذہبوا، کہتے ہیں پھر جنہوں نے اضمار والا قول اختیار کیا، کیوں اختیار کیا، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو گئے ہیں کسی محذوف کی تقدیر کی طرف ہی اس آیت میں، وہ کیوں گئے ہیں؟ انما ذہبوا الی ھذا، وہ اس اضمار کی طرف اس لیے گئے ہیں لاجل ما اعتقدوہ، اس عقیدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ من کون سا ہو گیا؟ بیانیہ۔ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس صفت کی نفی اور انکار، اور دیگر ایسی صفات کا انکار جو کون سی ہیں؟ صفات فعلیہ۔ صفات، کون بتائے گا آپ میں سے صفات فعلیہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایک منٹ پہلے فرقان کو بتانے دیں۔ جی فرقان۔ جی نواز، جی شیخ سردار صاحب، احسنتا، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ دیکھیں فرقان بیٹا،
اللہ تعالیٰ حیٌ ہے، زندہ ہے، صاحب حیات ہے. کیا اللہ کے زندہ ہونے کا تعلق مشیت سے ہے؟ وہ ہر وقت زندہ ہے، ازل سے اب تک زندہ ہے. اور اللہ کا آنا، نزول، ہنسنا، تعجب کرنا، ہاں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہیں وہ صفات فعلیہ. چلیں جی، تو سب سے زیادہ چڑ ان لوگوں کو کن صفات سے ہے؟ صفات فعلیہ سے ہے. چلیں جی، اچھا جی، تو یہ گئے ہیں اس قول کی طرف. کیوں جی؟ اس عقیدے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. وہ کیا عقیدہ ہے جی؟ اس صفت کی اور دیگر صفات فعلیہ کی کا انکار عن اللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے نفی ان چیزوں کی. وَمُسْتَنَدُهُمْ فِي ذَلِكَ، ان کی دلیل کیا ہے اس مسئلے میں؟ عقل. اور دلیل کیا ہے علماء کرام؟ عقل. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ عقل یحیل، محال قرار دیتی ہے، عندہم، ان کے ہاں. کن کے ہاں سردار صاحب؟ ہاں جی، ہاں، ایسی صفات کی نفی کرنے والوں کے ہاں. کیونکہ عقل محال قرار دیتی ہے ان کے ہاں اتصاف الباری سبحانہ. الباری، الباری سے مراد کون؟ اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا بہذی صفہ، اس صفت کے ساتھ. قال الرازی، جی لو جی، اس کتاب کی برکت سے باقاعدہ کلاس میں شاید آپ پہلی بار پڑھنے لگے ہوں گے. کس کا کلام؟ رازی کا. یعنی کہ اس کلاس کی برکت سے امام طبری کا کلام الحمدللہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا. ایسے ہی ہے، ابن تیمیہ کا کلام کئی دفعہ پڑھا، ابن القیم کا کلام کئی دفعہ آپ نے پڑھا، اور آج آپ فخر الدین رازی کا کلام پڑھیں گے. الحمدللہ تحسین کے انداز میں نہیں ہے، مذمت کے انداز میں ہے. تو یہ بھی خوبی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ برائی ہے، برائی کا علم ہونا، لیکن یہ پتہ ہو کہ ہے برائی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلیں جی جی. لو جی، یہ رازی کا وہ کلام ہے جو فی الحال تو لیا گیا ہے ان کی تفسیر سے. تفسیر کا نام کیا ہے جنید؟ مفاتیح الغیب. مفاتیح الغیب. یہ تفسیر پوری کی پوری کس نے لکھی ہے؟ امام فخر الدین رازی نے نہیں. اس کتاب کو مکمل کرنے میں 3 لوگوں کا ہاتھ ہے. کتنے لوگوں کا؟ 3. تو زیادہ تر تو فخر الدین رازی کی ہے، اور اس کے کئی اجزاء مکمل کیے ہیں ان کے شاگردوں نے یا ان لوگوں نے جو ان کے منہج پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں رازی فی تفسیر ہادی الآیہ سیاد کی تفسیر میں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس قسم کی گفتگو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ایسی گفتگو سے بھرپور ہے ان کی وہ کتاب جس کا کئی دفعہ نام لے چکا ہوں. کون سی؟ اساس التقدیس، جس کا رد کیا ہے امام تیمیہ نے. کس کتاب میں سردار صاحب بتائیں گے جی؟ بیان و تلبیس الجہمیہ. احسن تھا سردار صاحب، ماشاء اللہ، الحمدللہ. چلیں جی. وَاعْلَمْ، جان لیجئے، انہو ثبتا، کہ ثابت ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، یعنی کہ شک ہی نہیں ہے. کیا ہو چکا ہے؟ طے ہو چکا ہے. بالدلیل العقلی، کس کے ذریعے؟ اور جرت دیکھیے، عقلی دلیل کے ذریعے. یہ ہمیں اس کے اوپر تعجب ہو رہا ہے، ان کو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن و حدیث کے دلائل کیا ہیں؟ ظنی. کیا ہیں؟ علم احتمال ہے، علم احتمال ہے. اور عقل کے دلائل پختہ، پکے، شک و شبہ سے بالا تر. اس لیے کہتے ہیں کہ عقلی دلیل کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے. کیا طے ہو چکا ہے؟ ثابتہ کا فاعل کدھر ہے؟ شمشیر. احسنت یا شمشیر. ان الحرکت علی اللہ تعالی محال، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت کرنا کیا ہے؟ محال ہے. یہ کس نے طے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے قاعدہ؟ یہ ہم نے زمین پہ بیٹھ کے بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یا اللہ تیرے لیے حرکت کرنا مناسب نہیں ہے. یہ قاعدہ، یہ پروٹوکول ہم نے بنا کے دیا کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے یا اللہ تو حرکت کرے، یہ غیر مناسب ہے بالکل. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اصول کس نے بنا کے دیا ہے؟ ہم نے، انسانوں نے زمین پہ بیٹھ کے بنا کے دیا، خالق کو بنا کے دیا ہے کہ تو بھی حرکت کرے، ہم بھی حرکت کرتے ہیں، تو تیرے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے نہ. آگے چلیں. لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ جِسْمًا. کیوں جی؟ کیونکہ جو اس طرح ہو، حرکت کرے، وہ تو جسم ہوگا. حرکت کرنے والی چیز کیا ہوگی؟ جسم. وَالْجِسْمُ يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ أَزَلِيًّا.
اور جو جسم ہوتا ہے پھر وہ فانی ہونے والا ہوتا ہے. جسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے، فانی ہونے والا ہوتا ہے. پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تو ازلی ہیں. والجسم یستحیل ان یکون ازلیہ، اور جسم ناممکن ہے کہ وہ ازلی ہو. فلا بد من التأویل، تو اب تعویل کرنا کیا ہو گیا؟ لازمی ہو گیا. اور وہ کیا ہے تعویل پھر؟ اور وہ یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ من باب حذف المضاف، یہ مضاف حذف ہے، اور مضاف الیہ جو ہے یہ مضاف کی جگہ پہ آیا ہے. یہ اس باب میں سے ہیں، اور یہ چیز عربی میں کثرت سے پائی جاتی ہے. کیا پائی جاتی ہے؟ کہ مضاف کو حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ مضاف الیہ لایا جائے. کہتے ہیں یہ چیز تو کثرت سے موجود ہے. تو بس بات ختم ہوئی. اور پڑھ لیا آپ نے، راضی کا کلام پڑھ لیا. ایسا کلام اگر وہ پڑھے جس نے سلف کا مذہب اچھی طرح نہیں پڑھا ہوا، جس نے یہ قواعد نہیں پڑھے ہوئے، ممکن ہی نہیں کہ وہ راضی سے متاثر نہ ہو. دیکھیں تو صحیح ان کا کلام. جب ایک آدمی کو پہلے 10 سال یہ پڑھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم محال، جسم توہین، یہ کہا جائے اللہ کا جسم ہے، یہ بہت ناممکن چیز، وہ یوں یا پورا ایک یعنی کہ اس کے ذہن میں چیز بٹھا دی جائے، اس کے بعد جسم کہہ کر جو مرضی منوا لیں، جسم کے نام پہ جو مرضی منوا لیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سبب جس نے ان کو یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ یہ آیت جو ہے من باب حذف المضاف ہے. اور اس قسم کی گفتگو کر چکے ہیں راضی سے پہلے کون؟ العز بن عبد السلام اور زرکشی. اور زرکشی کی کتاب جانتے ہیں آپ لوگ؟ البرہان فی علوم یہ کتاب بھی بہت مقدس انداز میں آپ کو پڑھائی جائے گی. اور عام طور پہ پڑھانے والے وہ ہوں گے جو آپ کو نہیں بتائیں گے کہ کتاب میں بھی تعویلیں ہیں. الاتقان فی علوم القرآن، اس میں بھی تعویلیں ہیں. اور العز بن عبد السلام کا نام بھی بڑے ہی مقدس انداز میں لیا جائے گا، اور آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ ان کے عقائد میں بھی مسئلہ ہے. چلیں جی. وَدَلِيلُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کی دلیل کیا ہے حذف کے اوپر؟ ہوا دلالۃ العقل، عقل کا دلالت کرنا اس بات پہ کہ اللہ کا اس صفت کے ساتھ متصف ہونا ناممکن ہے. کس صفت کے ساتھ بلال؟ کس کے ساتھ؟ یہ جو 3-4 انہوں نے جواب دیے ہیں، بڑا کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ جب چھاپا پڑا ہے تب یہ یہاں پہ نہیں تھے کہیں دور گئے ہوئے تھے. تو بہرحال پھر بھی جواب نے کہا ٹھیک ہے. المجی مراد ہے. کون مراد ہے؟ المجی. وَهُوَ دَلِيلٌ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ، اور یہ ایسی دلیل ہے جس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی نصوص کو عقل فاسد کے ساتھ ٹکرایا نہیں جائے گا. جہاں تک تعلق ہے عقل صحیح کا، تو یہ جس عقل کی بات کر رہے تھے مؤلف نے بتا دیا یہ عقل فاسد ہے. راضی صاحب آپ جس عقل کی بات کر رہے ہیں نا، جس عقل نے طے کی ہے وہ عقل کون سی عقل ہے؟ عقل سلیم نہیں ہے. یہ وہ عقل ہے جس کو 10 سال پڑھایا گیا کہ جسم نہیں، جسم نہیں، جسم نہیں، جسم نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو عقل سلیم ہے اس کے لیے ماننا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جس عقل میں یہ بات ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. چلے جی. جہاں تک تعلق ہے اس عقل صحیح کا جو کتاب و سنت کے نور کے ساتھ روشن ہے، فلا یجدو، تو وہ عقل نہیں پاتی کسی قسم کا تعارض کتاب و سنت کے ساتھ، اور وہ اپنے عقیدے میں پیروی کرتی ہے کس کی؟ کتاب و سنت کی وہ عقل. وَأَمَّا الَّذِينَ، جی جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو کتاب و سنت کو تابع کر دیتے ہیں، کتاب و سنت کو تابع کر دیتے ہیں لما اعتقدوہ، اس عقیدے کے جو انہوں نے اپنایا ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یحرفون الکلمہ، یہ اللہ کے کلام
کی میں تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو عن مواضعہ ان کے حقیقی معنی سے ہٹا دیتے ہیں اور موڑتے ہیں، ویلوون اور موڑتے ہیں نصوص کو اضمار اور تقدیر وغیرہ کے ذریعے، حتیٰ کہ نصوص توافق مطابق ہو جائیں اس عقیدے کے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور مطابق ہو جائیں اس چیز کے جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ جی چلیں چھوڑ دیں، یہ ٹائم کم ہے، اگلی دوسری مثال پڑھیں۔ جی ومن امثلتہ، چلیں ومن امثلتہ، اور اس کی مثالوں میں سے، کس کی مثالوں میں سے سردار صاحب؟ اضمار اور تقدیر، ٹھیک ہے، یا اس قاعدے کی مثالوں میں سے کیا ہے؟ اضمار الرافضہ، رافضہ کا مقدر ماننا فی نصوص القرآنی، قرآن کی نصوص میں، کیوں؟ اس عقیدے کی بنیاد پہ جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، دلیل کی طرف نگاہ کیے بغیر، قرینے کی طرف نگاہ کیے بغیر، اور ایسے سیاق کی طرف نگاہ کیے بغیر جو مقدر پہ دلالت کرے۔ وَإِنَّمَا هِيَ أَهْوَاء، بس خواہشات نفس ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں جی، ترجمہ کیا ہے؟ لفظی کریں ترجمہ جی۔ بس اگر لازمی طور پہ ہم آپ کو لے جائیں، مراد کیا ہے اس کا معنی ساتھ؟ فوت کر لیں۔ فَإِنَّا، تو بے شک ہم، مِنْهُمْ، ان سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ کیا مفہوم ہوگا اس آیت کا جی فرقان؟ ہاں، ان کو سزا دے، یعنی کہ اگر ہم نے آپ کو فوت بھی کر لیا، یہ تو آپ کے فوت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ محمد جائے گا تو ہماری جان چھوٹے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو فوت کر بھی لیں تب بھی ہم ان سے انتقام لیں گے، یا او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا آپ کی زندگی میں ہی ہم ان کو عذاب دیں گے اور آپ دیکھیں گے۔ اچھا جی، اب یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے مفسر نے کیا کہا جی؟ پڑھیں۔ لو جی، اگر ہم آپ کو لے جائیں محمد مکہ سے مدینہ، جبکہ مراد کیا تھا؟ دنیا سے آخرت کی طرف، تو ہم آپ کو واپس لانے والے ہیں الیہا، اس کی طرف، کس کی طرف؟ مکہ کی طرف، جبکہ آیت میں کوئی تذکرہ نہیں واپس لانے کا۔ کوئی تذکرہ ہے واپس لانے کا؟ سرے سے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ وَمُنْتَقِمُونَ مِنْهُمْ، اور ہم ان سے انتقام لیں گے کس کے ذریعے؟ ہاں، یہ تفسیر کون سی؟ نور الثقلین، ٹھیک ہو گیا، شیعوں کی۔ چلیں جی آگے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس قول میں جو اس رافضی نے پیش کیا ہے، رنگ کس کا؟ کلام کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرنے کا، اور اس کا باطل ہونا واضح ہے، اور اس کا باطل ہونا اتنا واضح ہے کہ کسی قسم کا مناقشہ اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی ومن رآ، یہ کون سی کتاب ہے؟ صواعق المرسلہ۔ ومن رآ، اور جس نے دیکھا ہے، کس چیز کو؟ ان مضمرات کو، ان اضمارات کو، ان تقدیرات کو جن کو مضمر مانا ہے رافضی، جہمی، قدری، معتزلی تعویل کرنے والوں نے، مما حرفوا بہ الکلمۃ عن مواضعہ، وہ اضمارات جس کے ذریعے انہوں نے کلام کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر دیا، اور جس کے ذریعے انہوں نے کلام کو ہٹا دیا اس بیان و دلالت سے جو مقصود ہے، جو اصلی دلالت تھی، جو اصلی بیان تھا، اس سے ہٹا دیا۔ من کا جواب کدھر ہے؟ علیما، وہ جان لے گا کہ ان لہم، کہ ان کے لیے اوفر نصیب، وافر ترین حصہ ہے، کس میں سے؟ اہل کتاب کی مشابت میں سے، وہ اہل کتاب جن کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ کس معاملے میں مذمت کی ہے؟ تحریف کے معاملے میں، واللی، نس کو حقیقی معنی سے موڑنے کے معاملے میں، اور کتمان کے معاملے میں۔
تو ان میں ان رافضیوں میں کتمان بھی پایا جاتا ہے، نصوص کو حقیقی معنی سے مروڑنا بھی پایا جاتا ہے اور تحریف بھی پائی جاتی ہے۔ چلیں جی جی اچھا، اب مثال دینے لگے ہیں اس اضمار کی جو سادہ مفسرین کی طرف سے ہے، جن کے اضمار کے پیچھے کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی مخصوص غلط عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کی مثالوں میں سے یہ آیت ہے، ترجمہ کریں جی اس آیت کا۔ اچھی طرح قتل کیا جائے، اچھا اس میں او دیکھ رہے ہیں آپ، او یہ مسئلہ او کا ہے، یعنی کہ او سے یہ لگتا ہے کہ اس میں اختیار ہے۔ اختیار کس کو؟ حاکم کو، قاضی کو، جج کو جو سزا سنائے گا، وہ ایسے لوگوں کو جو سزا چاہے وہ دے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر جرم اس طرح کیا ہے تو سزا یہ ہوگی، اس طرح کیا ہے تو سزا یہ ہوگی۔ دونوں قول ابھی آپ کو بتانے لگے ہیں جی۔ ظفر به، اچھا یہ ہے پہلا قول جو عبداللہ بن عباس کا ایک روایت کے مطابق، اور یہ دونوں روایتیں عبداللہ بن عباس کی ضعیف ہیں ویسے، ٹھیک ہے، صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی روایت نہیں ہے کہ جو کیا کرے، ہتھیار کیا کرے، اٹھائے انہیں ننگا کرے، کہاں پہ؟ فی قبۃ الاسلامی، اسلامی سلطنت میں، اور وخاف السبیل، اور مسافروں کو ڈرائے، ثم ظفر به، پھر اس کو کیا کیا جائے، اس کے ساتھ کامیابی مل جائے، کیا مطلب اس کو پکڑنے میں کامیابی مل جائے، وقدر علیہ، اور اس پہ قدرت مل جائے، کس کو؟ حکومت کو، پولیس کو، تو فامام المسلمین فیہ بالخیار، تو اس کے معاملے میں وقت کا حکمران جو ہے اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو قتل کرے، اور اگر چاہے تو اس کو سولی چڑھائے، اور اگر چاہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اسی طرح کہا ہے سعید بن مسیب نے، مجاہد نے، حسن نے، ضحاک نے، امام مالک وغیرہ نے۔ تو یہ ہے جی امام صاحب کے حوالے ہے۔ چلیں جی علماء اکرام، اچھا یہ دیکھیں جمہور کیا کہہ رہے ہیں، اور اس بارے میں بھی عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے کہ ڈاکو اگر قتل کریں اور مال لوٹیں تو سزا کیا ہوگی کہ ان کو قتل کیا جائے اچھی طرح، وصلبوا، اور ان کو کیا کیا جائے؟ سولی چڑھا دیا جائے۔ وَإِذَا قتلوا، اور جب وہ قتل کریں، وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ، اور مال نہ لیں، پھر کیا کرنا ہے؟ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، پھر ان کو قتل کیا جائے گا اور سولی نہیں چڑھایا جائے گا۔ وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ، اور جب وہ مال لیں، وَلَمْ يَقْتُلُوا، اور قتل نہ کریں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمجھ سے کاٹ دیے جائیں گے۔ اور اگر وہ مسافروں کو کیا کریں؟ ڈرائیں، دہشت گردی کریں اور مال نہ لیں، تو انہیں زمین سے نکال دیا جائے گا، ان کے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ ہاں جی، اور جو پہلے قول کی طرف گئے ہیں، وہ پہلا قول کیا ہے کہ اختیار ہے کس کو؟ امام کو۔ تو یہ قاعدہ جو ہے ان کی وجوہ ترجیح میں سے ایک ہے، یعنی کہ ان کے قول کے راجح ہونے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہمارا قاعدہ ہے۔ چلیں جی جی انہوں نے کہا ہے کہ لفظ جب استقلال اور اضمار، یعنی کہ اضمار اور عدم اضمار کے درمیان گھوم رہا ہو، یعنی کہ کسی کا قول یہ ہو، کسی کا قول یہ ہو، تو فحملہ علی الاستقلال اولا، تو اس لفظ کو، اس آیت کو، اس جملے کو عدم تقدیر پہ محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ قیود آیت کے الفاظ میں ذکر نہیں کی گئیں، اور نہ ہی الفاظ اور سیاق میں وہ کچھ ہے جو ان قیود پہ دلالت کرے، نہ یہ قیود واضح طور پہ مذکور ہیں اور نہ کوئی ان کی طرف اشارہ ہے۔ کون سی قیود؟
جو جمہور نے لگائی ہیں کہ اگر ڈاکو یہ کام کریں تو سزا یہ ملے گی، یہ کام کریں تو سزا یہ ملے گی، ایسی کوئی قید نہیں آئی. چلیں جی. ہاں جی. مالکیوں نے راجح قرار دیا اس قول کو یہ کہہ کر کہ جو الفاظ ہیں فی ہی، اس میں کیا ہیں؟ مستقل. کیا مطلب؟ تقدیر والے نہیں ہیں، اور ان کو ضرورت نہیں ہے کسی محذوف کو مقدر ماننے کی، کیونکہ لفظ اذا دار بین الاستقلال والافتقار الى تقدیر محذوف فالاستقلال مقدم لانه هو الاصل الا بدلیل منفصل، الا یہ کہ کوئی الگ سے دلیل ملے جس سے پتہ چلے کہ محذوف کو مقدر ماننا کیا ہے؟ لازم ہے. چلیے جی. لو جی ایک اور قاعدہ استعمال کر لیا، اور وہ کیا؟ انہوں نے تائید کی ہے اس قول کی اور اس ترجیح کی قرآن کریم کے غالب اسلوب کے ذریعے اور معہود استعمال کے ذریعے، کہ لفظ او کا معہود استعمال کیا ہے، مشہور استعمال کیا ہے قرآن میں، غالب استعمال کیا ہے کہ تخییر کے لیے آتا ہے. تو پہلا قول یہی کہہ رہا ہے کہ حکمران کو اختیار ہے. جی. ہاں جی. فجزاء تو سزا ہے، کس کی سزا؟ جو حالت احرام میں شکار کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ مثل ما قتل من النعام، ویسا جانور جیسا اس نے قتل کیا ہے. مثال کے طور پہ ہرن کو قتل کیا ہے تو ویسا جانور کیا ہے؟ بکرا. اور اگر وہ کیا ہوتا ہے جنگلی گدھا وہ کیا ہے تو ویسے کیا ہے؟ گائے. فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ. اچھا فیصلہ کون کرے گا کہ ہرن کیا ہے تو اس کے بدلے میں کون سا جانور دینا پڑے گا، اور جنگلی گدھا کیا ہے تو اس کے بدلے میں کون سا دینا پڑے گا، خرگوش کیا ہے تو اس کے بدلے میں کیا دینا پڑے گا؟ یحکم بہ. اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 عادل. اچھا ہدین، یہ جو ہوگا جانور ہدین، یہ قربانی کے طور پہ ہوگا، اور بالغ الکعبہ، یہ کہاں پہنچے گا؟ کعبہ میں، ان کے مکہ میں ذبح ہوگا. اب پتہ چلا کہ کیوں کہتے ہیں علماء کرام کہ ایک عدد بکرا پڑتا ہے آپ پہ جو مکہ میں ذبح کیا جائے گا. یہ ہدیم بالغ الکعبہ. آگے جی، آگے کیا؟ یہ او کفارۃ طعام مساکین. یہ پہلا اختیار کیا تھا؟ یہ جو بتا دیا گیا. دوسرا کیا؟ او یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہوگا. کتنے مسکینوں کو؟ جی. فیصلہ کر دیا کمیٹی نے کہ جو جانور جو ہے شکار کیا گیا ہے اس کا متبادل جو بنتا ہے یہاں پہ خشکی میں پالتو جانوروں میں وہ ہے بکرا. اچھا جی، اب بکرے کی قیمت کیا ہے جی؟ اچھے بکرے کی، درمیانے بکرے کی 1 لاکھ. تو 1 لاکھ روپے کا غلہ خرید کر وہ مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے جتنا بھی ہو. او عدل ادار کا سیامہ، یا اس کے برابر روزے. کس کے برابر؟ یہ غلے کے برابر. غلے کے برابر کیسے؟ آپ نے مثال کے طور پہ غلہ جو بنایا 1 لاکھ کا، وہ کتنا غلہ، کتنی گندم بنی؟ مثال کے طور پہ وہ بنی ہے 100 کلو. ٹھیک ہو گیا. اب 2 مد جو ہے اس میں سے وہ ہر مسکین کے آتے ہیں، تو اتنے روزے پڑ جائیں گے پھر اس کے مطابق. چلیں جی آگے. جی اچھا، تو یہاں پہ او اختیار کے لیے ہے نا. اختیار کس کے پاس ہے؟ جس کو وہ جرمانہ پڑا ہے. چلیں آگے. جی ترفع ہی، اور ترفع کے کفارہ میں، ترفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سہولت لینا. سہولت لینا یہ آپ کہہ لیں یہاں پہ. جی ہاں جی، حاجی صاحب کے سر میں کیا پڑ گئی؟ جمعے. اب وہ جان ان کی جو ہے نا اس وقت لٹکی ہوئی ہے، تو اب وہ سہولت لینا چاہتے ہیں، بال جو ہے منڈوانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے منڈوا لیں. تو فرمایا جو تم میں سے بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دے گا، روزوں کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں یا قربانی کی شکل میں. یہاں پہ بھی او ہے. اختیار کس کو ہے؟
اس آدمی کو. چلیں جی آگے. اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کفارہ یمین میں، قسم کے کفارے میں، کہ کفارہ کیا؟ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا او کسوتہم، یا ان کو لباس لے کر دینا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یہ کیا ہے؟ کھانا کیسا ہو؟ وہ نارمل کھانا جو عام طور پہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، عام طور پہ. جی تو یہ سب آیتیں تخییر کے اوپر ہیں. تو ایسے ہی وہ آیت تخییر کے اوپر ہونی چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آیت محاربہ. چلیں جی. جو بھی قرآن میں او آیا ہے تو جس کے بارے میں آیا ہے اس کو اختیار ہے، یعنی کہ او کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے، یہ کر لے یا وہ کر لے. جی المفارق. چلیں جی، دوسرے قول کی کیا دلیل ہے؟ دوسرے قول نے کہا ہے نا کہ ہر جگہ پہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی نا؟ اس کے اوپر غور کریں. کہتے ہیں ڈاکو نے اگر قتل کیا، مال چھینا ہے تو قتل کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا. اور اگر قتل کیا ہے اور مال نہیں چھینا پھر قتل کیا جائے گا، سولی پہ نہیں لٹکایا جائے گا. اور اگر مال چھینا قتل نہیں کیا تو پھر قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. اور اگر وہ مسافروں کو ڈراتے رہے ہیں اور مال بھی وصول نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا، تو پھر قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ زمین سے نکال دیا جائے گا. یعنی کہ خلاصہ کیا ہے اس کا کہ جب اس نے قتل نہیں کیا اور ڈاکوؤں نے، تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں دلیل ان کی یہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان مرد کا خون حلال نہیں ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے الا باحدی ثلاث، مگر 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں. نمبر 1 وہ کیا ہو؟ والنفس بالنفس، کسی کا قاتل ہو، وتارک لدینہ المفارق جمع مرتد ہو. یہ 3 ہی شکلیں ہیں قتل کرنے کی، چوتھی کوئی شکل نہیں آئی. جی تو آپ نے قتل کرنے کی نفی کی ہے اس شخص کو جو ان 3 صورتوں کے علاوہ ہے. جی اور اس میں ڈاکو کی کوئی تخصیص نہیں آئی، وہ بھی عموم میں داخل ہے. جی تو اس سے نفی ہو گئی اس کو قتل کرنے کی جس نے قتل نہیں کیا کسی کو ڈاکوؤں میں سے. جی ابن العربی نے اس کا کیا جواب دیا؟ ابن العربی، ہاں جی. اور جان گئے ہیں یہ ابن العربی کون ہیں؟ مالکی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں. اور ایک وہ ہے ابن عربی جس کو بہت سے علماء کرام نے کافر قرار دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے پیش کیا اگر وہ کفر نہیں ہے تو پھر سمجھیں دنیا میں کہیں کفر ہوا ہی نہیں ہے. اگر اس کی گفتگو کفر نہیں ہے تو پھر سمجھیں دنیا میں کبھی کفر ہوا ہی نہیں ہے. چلیں جی آگے. ہاں یہ آیت نص ہے اختیار دینے کے معاملے میں. کون سی آیت شیخ بلال؟ جزاء الذین یحاربون اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کو پھیرنا کس کی طرف؟ تعقیب و تفضیل کی طرف. جی ہاں جی ہاں. تو یہ آیت کے اوپر کیا ہے؟ تحکم ہے، یعنی کہ آیت کو اپنی رائے دینا ہے، آیت کو اپنا معنی دینا ہے. جی دیکھیں کہتے ہیں وما تعلقوا من الحدیث لا یصح، اور جس حدیث کے ساتھ انہوں نے جس کو دلیل بنایا ہے، جس کے ساتھ وہ چمٹے ہیں، جس کو انہوں نے پکڑا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ وہ استدلال صحیح نہیں ہے، وہ تعلق صحیح نہیں ہے. حدیث صحیح ہے دھیان سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یقتل الرد ولم یقتل، قاتل کے معاون کو قتل کیا جائے گا حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا ہوتا، مدد کی ہوتی ہے. تو جب کہ حدیث تو کہہ رہی تھی صرف قاتل کو قتل کیا جائے گا. آگے اور قتل آیا ہے شریعت میں 10 سے زیادہ امور میں، ان میں سے کچھ متفق علیہ ہیں، کچھ مختلفی ہیں.
تو اس لیے اس حدیث کو کے ساتھ تعلق لینا، اس کے ساتھ استدلال کرنا کسی ایک کا یہ درست نہیں ہوگا. جی. اور جنہوں نے اس آیت میں اضمار کو اختیار کیا ہے انہوں نے ایک ضعیف حدیث کے ساتھ اپنی تائید کی ہے. جی. تو امام طبری نے اس حدیث کو روایت کیا اور ضعیف قرار دیا اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول سے مروی ہے. اس قول کو صحیح قرار دینے میں جو ہم کہہ چکے ہیں مروی ہے کیا؟ وہ حدیث جس کی سند میں نظر ہے، محل نظر ہے. جی. کیا ہے جی؟ پھر وہ اپنی سند کے ساتھ لے کر آئے ہیں کون؟ امام طبری. جی. ہاں، یہ آیت نازل ہوئی ہے ارنی گروہ کے بارے میں اور وہ بجیلا قبیلے سے تھے. جی. وہ اسلام سے مرتد ہوئے، راعی کو قتل کیا، چرواہے کو. جی. ہاں، وہ اونٹ ہانک کر لے گئے اور انہوں نے مسافروں کو بھی ان کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ کیا اور حرام شرمگاہ کو پہنچے ان کی بدکاری بھی کی. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سوال کیا اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے جو محاربہ کرے. جی. جو چوری کرے اور مسافروں کو ڈرائے اس کا ہاتھ کاٹ دیں اس کے چوری کرنے کی وجہ سے، اور اس کے پاؤں کو کاٹ دیں اس کی دہشت گردی کی وجہ سے. جی. چلیں یہاں پہ رک جائیں. آج تو آپ لوگ روک نہیں رہے، کیا ہوا؟ کوئی کھانا ٹھنڈا نہیں ہو رہا آج؟ لگتا ہے کھانا ٹھنڈا نہیں ہو رہا آج.